بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت داڑھی شریف کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا اسلام میں داڑھی ہے، کیا قرآن میں داڑھی کے احکامات ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ داڑھی رکھنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے، اور فطرت میں سے بھی داڑھی کو فرمایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 119 5واں پارہ، ترجمہ: شیطان بولا بے شک انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی چیز بگاڑیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کا ایک فعل کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ایسا بہکائے گا کہ وہ اللہ کی بنائی چیز بگاڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی چیز کو بگاڑنا، اس کو مصلح کرنا کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پر لعنت کی جو کسی جاندار کے ساتھ مصلح کرے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز بگاڑے۔ اس حدیث پاک کے تحت 14ویں صدی کے عظیم محدث امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 664 پر فرماتے کہ یہ حدیث خاص مسئلہ منہ، یعنی منہ کہتے ہیں بالوں کو، بالوں کے مصلح کے حکم میں ہے۔ بالوں کا مصلح یہی جو کلمات ائمہ سے مذکور ہوا کہ عورت سر کے بال، یا مرد داڑھی، یا مرد خواہ عورت بھویں، یا سیاہ خضاب کرے، یہ سب صورتیں مصلح منہ میں داخل ہیں اور یہ سب حرام ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرح بال رکھے، اسی طرح جو ہے مرد یا عورت اپنی بھویں یہ بالکل فیشن کی طرح کر دیں، یا داڑھی شریف میں یا بالوں میں سیاہ خضاب، کالا خضاب، تو یہ تمام چیزیں یہ سب کی سب جو ہے یہ مصلح کے حکم میں ہیں، اور یہ سب کی سب حرام ہیں۔ اب آئیے داڑھی کا حکم۔ بخاری شریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں خوب پست کرو۔ اب یہاں پر شارحین کرام فرماتے ہیں کہ داڑھیاں بڑھاؤ، اس سے مراد کم از کم ایک مٹھی، یعنی تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی تک بڑھاؤ، اور مونچھیں خوب پست کرو۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپ کی مونچھیں ہیں یہ مثل ابرو ہونی چاہیے، یعنی جس طرح انسان کے ابرو مختصر ہوتے ہیں اس طرح مونچھیں بھی پست اور مختصر ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث پاک جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرتی ہے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خشخشی داڑھی رکھی جائے، بھئی داڑھی ایسی ہو کہ 40 قدم دور سے نظر آئے۔ تو میں نے کہا نابینا ہوگا تو کیسے نظر آئے گی؟ تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی جو ہے کئی ایسی باتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کے بعد عظیم کتاب حدیث پاک کی مسلم شریف، باب شیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک میں بال کثیر تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی خشخشی نہیں تھی، آپ علیہ السلام کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک میں کثیر بال تھے۔ اب آئیے دوسرا حوالہ تاریخ دمشق، امام ابن عساکر کی
والیوم 3 پیج نمبر 392 پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ بھی سنیں اس مولا علی کے ارشاد کو جو یہ کہتے ہیں کہ 40 قدم سے نظر آئے، اور آپ کا ذوالحجہ میں بڑھا لو تاکہ محرم میں جو ہے وہ ذرا نظر آئے کہ داڑھی واڑی ہے، اور کچھ لفافہ بھی ملے، نوٹوں بھی آپ کو میسر آ جائیں۔ تو وہ لوگ حضرت علی کے اس ارشاد کو سنیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے ماں باپ ان پر قربان، حضور علیہ السلام نہ دراز قامت تھے، یعنی نارمل آپ کا قد انور تھا، نہ کوتا قد جو کہ برا لگتا ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ درمیانہ آپ علیہ السلام کا قد تھا، اور اللہ اکبر گورا رنگ جس میں سرخی جھلکتی، لال بہترین قسم کا حسن۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سرکار کی جو داڑھی ہے وہ گھنی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیزان گرامی روایت، یہ آپ کا ارشاد۔ اب آئیے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم والیوم 1 پیج نمبر 144 پر فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے یوں قسم کھاتے، اس کی قسم کہ جس نے حضرت آدم کی اولاد کو داڑھی سے زینت بخشی۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ پاک میں سے کہ آپ کی داڑھی گنی تھی، ایسے ہی شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی داڑھی دراز اور باریک تھی، جبکہ مولا علی شیر خدا کی داڑھی اس قدر گنی تھی کہ آپ کا سینہ بھرا ہوا تھا۔